نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والذین اور وہ لوگ ینقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور کاٹتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے ساتھ جوڑنے کا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک لہم اللعنہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع اور کچھ نہیں دنیا کی زندگی آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الرعد کا تیسرا رکوع آیات نمبر 25 اور 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں اولو الالباب کی صفات یعنی عقل مند لوگوں کی صفات ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور توڑتے نہیں ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں سے توڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نماز قائم کرتے ہیں، جو رب نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے جنت باغات تیار کیے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے بھی جو ایسے نیک ہوں گے ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے اور جنت میں فرشتے ان کو اللہ کا سلام پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. آج کے سبق میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جس کے لیے جہنم ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ناکام گروہ ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین.
اس کی صفات مختصر بیان کی اور ان کے برعکس بیان کی، یعنی اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اور اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کو پختہ کر لینے کے بعد۔ اللہ کا وعدہ کل آپ نے ذکر کیا، عالم ارواح میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، پھر دنیا میں جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کا اقرار کر لیا، تو یہ وعدہ مزید پختہ ہو گیا۔ تو اللہ کا وعدہ پختہ کر لینے کے بعد پھر مرضی اپنی کی اور شریعت کے احکامات کو توڑ دیا۔ شریعت کچھ کہہ رہی ہے اور میں کچھ کر رہا ہوں، شریعت کے احکامات کے خلاف اپنے فیصلے کیے جا رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو توڑنے والی بات ہے۔ شریعت نے کہا، ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے علاوہ، رب نے کہا تھا کوئی رب نہیں ہے، اور ہم نے در بدر رب بنائے، اور ہم نے در بدر اللہ کے احکامات کے مقابلے میں فیصلے قبول کیے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے یہی فاسق ہیں، یہی ظالم ہیں، اور یہی کافر ہیں۔ یہ تین فتوے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اکٹھے لگائے ہیں ایک ہی رکوع کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور واقعہ آپ نے بارہ سنا، فیصلے کے لیے آئے، ایک یہودی تھا اور ایک کلمہ پڑھنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا، کیونکہ یہی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں انصاف ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جناب یہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ نے دلائل سنے، اس معاملے میں وہ چیز یہودی کی بنتی تھی تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ جس طرح کسی دور میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا تھا کسی زمین پر، مسلمان کہتے یہ پلاٹ ہمارا ہے اور ہندو کہتے ہمارا ہے، عدالت میں جھگڑا بھی چل رہا تھا اور تاریخوں پہ تاریخیں مل رہی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ جج جو تھا وہ غیر مسلم تھا، انگریز تھا۔ وہاں مسلمانوں کے ایک کوئی عالم تھے، کوئی استاد تھے، تو ہندوؤں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے جو عالم ہیں نا، اگر وہ قسم کھا کے بتا دیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو بس ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو، مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی اس کی صداقت پر یقین رکھتا ہو، یہ ہے مسلمان کا کردار۔ آج تو حالت یہ ہے کہ بھائی سکا بھائی پر یقین نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی پر یقین نہیں کرتا، دکاندار بھی مسلمان ہے، گاہک بھی مسلمان ہے، یہ اس پر یقین نہیں کر رہا، وہ اس پر نہیں یقین کر رہا، اگر قسم اٹھاتا ہے تو اور شک پڑ جاتا ہے۔ یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ افسوس کا مقام ہے نا، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے تو اور شک پڑ جاتا ہے۔ مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی اس کی زبان کی سچائی پر یقین رکھتا ہو۔ ہندوؤں نے کہا وہ مسلمانوں کے جو مولوی صاحب ہیں، اگر وہ قسم کھا کر بتا دیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو ٹھیک ہے، لے لیں، ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تو فیصلہ کرنا جج کے لیے اور آسان ہو گیا۔ مسلمانوں کو تو پہلے ان پر اعتبار تھا اور ہندوؤں نے بھی کر لیا۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، بھی اب تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ چنانچہ فیصلے والے دن ہندو بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں۔ اب وہ جج پوچھتے، ہاں مولوی صاحب، مسلمان تو آپ کو ویسے ہی اپنا امام مانتے ہیں، ہندوؤں نے بھی مان لیا۔ انہوں نے کہا اگر اس معاملے میں مولوی صاحب بتا دیں کہ یہ جگہ کس کی ہے تو ہم مان لیں گے، لہٰذا اب آپ بالکل سچی بات کریں اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتائیں یہ جگہ کس کی ہے۔ وہ مولوی صاحب بولے، اس نے کہا یہ جگہ تو ہندوؤں کی ہے۔ جگہ کس کی ہے؟ ہندو بڑے خوش ہو گئے، مسلمان بڑے پریشان ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو غصہ مولوی صاحب پہ آئے اور فیصلہ ہو گیا ہندوؤں کے حق میں۔ باہر جب آئے
تو تانے دینے لگے مولوی صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک مولوی صاحب کو ایک بندے نے کہا مولوی صاحب آپ کی بات کی وجہ سے مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں میری بات کی وجہ سے مسلمان تو مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ انصاف کی بات کرتا ہے اور سچ بات کرتا ہے، چاہے اس میں اپنے خلاف ہی کیوں نہ بات ہو۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سچی گواہی دو اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، بات کرو تو سچی بات کرو۔ خیر، مسلمان اور یہودی، بظاہر کلمہ پڑھنے والا، دوسرا یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر گئے۔ آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ کس کے حق میں جی؟ یہودی کے حق میں۔ اب وہ واقعی جی جی تو اب کیا ہوا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر وہ سچا ایمان والا ہوتا، کلمہ پڑھنے والا، تو کبھی مخالفت نہ کرتا اور دل و جان سے تسلیم کر لیتا۔ لیکن اس نے کہا یار کیوں نہ یہ عمر کے پاس بھی چلے جائیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمر تو جذباتی آدمی ہے، دیکھیں گے کہ یہ جناب مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے، وہ فٹ جناب ان کو یہودیوں پہ آ جائے گا غصہ، تب چڑھ جائے گی، فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ کہ سانپ کی موت آئے تو راستے پہ آ جاتے ہیں، اس کی بدبختی غالب بھائی تو عمر کے پاس آ گیا، آئے اپنا مقدمہ وہاں پیش کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، ساتھ یہودی نے بتایا کہ ہمارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور سے بڑھ کر کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ عمر کون ہوتا ہے کہ حضور کے فیصلے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا جی میں تو مان چکا ہوں کیونکہ ہے ہی میرے حق میں، یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والا نہیں مانتا تھا، یہ کہتا تھا عمر کے پاس بھی چلتے ہیں۔ تو میں نے فرمایا اچھا ٹھہرو پھر میں کرتا ہوں فیصلہ۔ تلوار لے کر آئے، وہ کلمہ پڑھنے والے کا سر کاٹ دیا اور فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرے گی۔ اب قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب یہ مصیبت پہنچی پھر اس کے ورثاء اکٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ثم جاءوك يحلفون بالله، آ کر قسمیں کھائیں اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، وہ جی آپ کے فیصلے کا انکار تھوڑا ہی کیا تھا، ہم تو کہتے چلو ذرا جی کوئی صلح ہو جائے، کوئی معاملات حل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر کو کہا عمر تو نے یہ تو زیادتی کر دی ہے، کلمہ پڑھنے والے کو مار ڈالا ہے۔ یا رسول اللہ پھر میرے ضمیر نے تو یہی گواہی دی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ادھر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے جب تک یہ لوگ تجھے حاکم نہ مانیں اور پھر تیرے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں میں اللہ بھی ان کو مومن نہیں مانتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وعدہ اللہ سے کر کے آئے پھر آگے کلمہ بھی پڑھ لیا، اب فیصلے میرے نہیں چلیں گے، اب فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے، اب شریعت کے فیصلے چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے چلیں گے۔ اس دن بھی میں نے جمعہ والے دن بات سنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ممبر پر بیٹھ کر ایک فیصلہ سناتا ہے، لوگوں یہ جو مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں نا پھر ادا نہیں کرتے، یہ غلط ہے، اس لیے مہر اتنا مقرر کرو جو ادا کرو، تھوڑا مارو۔ آج کے بعد اگر کسی نے زیادہ مہر مقرر کیا تو وہ اضافی پیسے اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں گے۔ یہ قانون سنایا، حدیث پاک میں آتا ہے مجمع میں ایک عورت کھڑی ہوئی جس کے غربت اس کے لباس سے بھی ظاہر تھی، لمبا سا اس کا قد تھا، اور وہ کھڑی ہو کر کہنے لگی امیر المومنین
آپ کا یہ والا قانون ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے مہر میں عورتوں کو بڑا خزانہ بھی دیا ہو تو مجھ سے کچھ نہ لو۔ اللہ خزانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ جناب کہتے ہیں زیادہ مہر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اس پر غصہ آیا اور نہ اس کو ڈانٹا، بھئی تو کون ہوتی ہے مجھے سمجھانے والی؟ آج کل تو یہ بہت بات آ جاتی ہے نا کہ میں کہوں مجھے کون ہوتا ہے جی کوئی سمجھانے والے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور مراد رسول ہے اور نبی پاک کا سسر ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس عورت کی بات سن کر پھر ممبر پر چڑھ گیا اللہ۔ اور کہہ رہے لوگوں میں نے تو اس لیے یہ قانون بنایا تھا کہ لوگ مہر مقرر کر لیتے ہیں اور پھر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رحم فرمائے اس بی بی پر جس نے قرآن کی آیت پڑھ کر عمر کی اصلاح کر دی ہے، میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں۔ اتنی منت کرتا ہوں کہ مہر جو مقرر کرو وہ ادا کیا کرو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہ رکھا کرو، پھر لوگ ادا نہیں کرتے۔ میں تو اس لیے یہ کہہ رہا تھا، لیکن بات اس بی بی کی سچی ہے، اس نے درست کہا ہے، میں عمر اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ کیا بات ہے! آج میں ایک فیصلہ کروں، آج میری برادری ایک فیصلہ کرے، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے بھی میں نے عرض کیا کہ والد صاحب کی میراث میرے ہتھے چڑھ گئی تو میں نے بہنوں کو یوں ہی دے دلا کے کچھ تھوڑا بہت ڈرکا دیا اور پھر جناب میں نے کہہ دیا بس دعا خیر ہو گئی جی، بہنوں نے اپنا حق معاف کر دیا، بہنوں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ اور ادھر قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ نا کہ ان کو حق دینا لازم ہے، ان کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، نصیبا مفروضہ، کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ جیسے مسجد میں کوئی بندہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، آگے میں اس کو کہوں جا بھی میں نے تجھے چھٹی دے دی ہے آج نہ پڑھ، تو مولوی کی چھٹی دینے سے نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اللہ کا فرض ہے۔ تو بہنوں نے اگر کہہ بھی دیا ہے تو یہ اللہ کا فرض ہے، ان کو دینا لازم ہے، نصیبا مفروضہ، تو دے، آگے پھر وہ واپس کر دیں کوئی بات نہیں، پھر ان کے پاس ایک دفعہ مالک تو بنا نا ان کو، پھر دیکھ کون جناب معاف کرتا ہے، مالک بنا کر کے تو دیکھ، ان کے نام کروانا انتقال، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن ہے جو پلٹ کے پھر دوبارہ تیرے نام کروائے گی۔ اس لیے یہ باتیں اب بہانے ہیں سارے۔ اور اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کہیں پر بھائیوں نے اپنا حق معاف کر دیا ہو، بھائیوں نے کہا ہو کہ ہم حق نہیں لیتے جناب، سارا حق بہنوں کو دیتے ہیں، ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ تو یہ بہانے ہیں سارے ہمارے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جناب بہنوں کو حصہ نہیں دینا۔ اب پڑھ کے سناؤ قرآن کی آیت، عمر جیسا بندہ تو اپنا قانون اور فیصلہ واپس لے لیتا ہے، میرے جیسا نہیں لیتا تو معلوم ہوا کوئی گڑبڑ تو ہے نا میرے اندر۔ میں نے کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن قانون تو نہیں مان رہا نا اللہ اس کے رسول کا، مرضی تو اپنی کر رہا ہوں نا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس وعدے جو ہم نے کلمے کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، وعدہ اللہ سے پختہ کر لیا، ایمان کا اظہار کر لیا، لیکن پھر اس وعدے کو توڑ دیا، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جہاں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا مومن مومنوں کے دوست ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے اصل میں رشتہ دار اور تعلق دار ہیں۔ اصل میں تو ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، کافروں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں تعلق نہ جوڑو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جوڑنے کا حکم دیا وہاں ہم نے توڑا، جہاں پہ توڑنے کا حکم دیا وہاں ہم نے تعلق جوڑے۔ ہم نے کہا جی ان کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا، یہود و نصارہ کے ساتھ ہم نے دوستیاں لگائی،
حالانکہ قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، وہ تمہارے دوست نہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ہم نے ان دشمنوں کو اللہ کے کہنے کے باوجود اپنا دوست بنا لیا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعلق توڑنے کا حکم دیا تھا وہاں پہ ہم نے تعلق جوڑنا شروع کر دیا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو سارا جسم بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشرق اور مغرب کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی مسلمان کو دکھ آئے سارے دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے۔ یہ رشتہ ہی ایمان والا ایسا ہے۔ جہاں پر جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں ہم نے توڑا۔ بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بات کرتا، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ مخالف ہو گیا ہے۔ مسجد میں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن دل ان کے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ وہاں سے کاٹ رہے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ کٹ گئے، اپنوں کے ساتھ کٹ گئے، آپس کے اندر نفرتیں اور مخالفتیں پھیلا لیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نتیجہ کیا نکلا؟ زمین میں فساد شروع کر دیا، جھگڑے شروع ہو گئے، وہی جہالت کی باتیں پھر لوٹ آئیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو گئے، معمولی باتوں پہ رنجشیں شروع ہو گئیں، کبھی سیاست کی بنیاد پر ناراضگیاں اور ایک دوسرے کی توہین اور ایک دوسرے کو گالیاں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے، کبھی مذہب کے نام پر یہی ساری باتیں، کبھی برادری اور قبیلے کے نام پر یہ ساری باتیں، نفرتیں پیدا ہو گئیں، زمین میں فساد شروع ہو گیا، دھڑے بن گئے، پارٹیاں بن گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں آ جائیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ استغفر اللہ۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور برا گھر بھی ان کے لیے ہے، دنیا میں لعنت برسے گی، آخر میں جہنم کے اندر دھکیلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعمالیوں سے محفوظ آمین۔ آج مجموعی طور پر یہی حالات ہے مسلمانوں کے، اسی لیے تو دعاؤں میں اثرات نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ رہی بات دنیا کے مال کی، وہ تو اللہ کسی کو بھی دیتے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا کی نشانی ہے ہی نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس لیے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں مال کو نہ دیکھا کرو، ان اعمال کو دیکھو جو ہم نے بتائے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ فلاں پاس مال زیادہ شاید اللہ راضی ہے، فرمایا یہ چیز نہ دیکھو، اعمال کو دیکھو جو بتائے ہیں کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، جنت والے ہیں یا جہنم والے ہیں۔ باقی رزق کی بات، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کشادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو بھوکا رکھتا ہے اور کسی کو خوب سیر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، سب کو آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے ساری زندگی آزمائشی دنیا ہے۔ سورۃ الفجر میں کیا فرمایا؟ اما اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، کبھی اللہ یوں آزماتا ہے انسان کو، عزتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، بندہ کہتا ہے واہ جی واہ اللہ بڑا راضی ہو گیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کبھی یوں آزماتا ہے رزق اللہ تنگ کر لیتا ہے، فاقے مسلط کر دیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے رب نے توہین کر لی، رب ناراض ہو گیا، حالانکہ وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ مال زیادہ مل گیا وہ بھی آزمائش ہے، مال نہ ملا فاقہ آ گیا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں
رزق کا کشادہ ہونا، رزق کا تنگ ہونا یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، لیکن وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ، دنیا میں 4 پیسے آ گئے، دنیا میں کوٹھی بنگلہ اور گاڑی آ گئی، اسی پر خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ قرآن نے کئی جگہ لفظ متاع استعمال کیا دنیا کے لیے۔ ایک عرب عالم جن کو تجسس ہوا کہ اصل میں متاع کہتے کس کو ہیں، تو وہ عرب کے دیہاتوں میں جا کر اس لفظ کی تحقیق کر رہے تھے، تو ایک عورت اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ برتن تو نے صحیح صاف نہیں کیے، اس نے جواب میں کہا جاء الکلب اخذ المتاع، کتا آیا اور متاع لے کر چلا گیا تھا، اس لیے برتن صاف نہیں ہوئے۔ انہوں نے پوچھا بیٹی یہ متاع جو کتا لے گیا وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا برتن مانجنے والی ٹاکی ہے۔ برتن مانجنے والی کیا ہے؟ وہ ٹاکی ہے۔ اب وہ برتن مانجنے والی جو ٹاکی ہوتی ہے بڑی قیمتی نہیں ہوتی، تھوڑی سی قیمت ہے، چیز ضرورت کی ہے، اس کے بغیر برتن صحیح صاف نہیں ہوتے، لیکن کوئی اتنی مہنگی اور بڑی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، آخرت کی نعمتیں یہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے برتن مانجنے والی ٹاکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس آخرت کو ضائع کرتے ہو اس دنیا کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں مگر تھوڑا سا سامان۔